صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ آقا فرماتے جو اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کرے تو وہ صدقہ اس کے اور آگ کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دو، صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ میں سوال کرتا ہوں اس شخص سے جو کہتا ہے میں نے 1000 دیے 10,000 نہیں ہوئے۔ آپ نے 1000 دیے اور باہر جا کر آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا۔ صدقہ برائی کو روکتا ہے نا، بلا کو روکتا ہے۔ آپ کو 10,000 اچھے تھے، یہ آپ کی ٹانگ ٹوٹنے والی تھی وہ بچ گئی، آپ کو خطرناک بیماری لگنے والی تھی۔ حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ صدقہ رب تعالیٰ کے غضب کو بجھاتا ہے، بری موت کو دفع کرتا ہے۔ اور سنو میرے آقا فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کرو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، انٹرسیپٹ کر دیتا ہے، روک لیتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے صدقہ بلا کے درمیان۔ کیا معلوم میں نے آج اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور باہر ایک بلا، ایک مصیبت، دکان میں ہی آگ لگنے والی تھی، گھر میں ہی آگ لگنے والی تھی، اللہ کے کرم سے صدقے سے وہ بلا ٹل گئی۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ہمیشہ یاد رکھیں، بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے مال میں برکت چاہتے ہیں، بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ صدقہ دینے کے عادی بن جائیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی بنیے۔ بہت سارے اسلامی بھائی پریشان ہوتے ہیں، مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں، صدقہ مصیبتوں سے کیسے بچاتا ہے؟ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک ہے، پیارے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اپنی پسند کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز، اپنے لیے بہترین چیز جو ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ عمل ہے کہ وہ بہترین چیز لقمہ منہ میں ہے، انسان کو ضرورت ہے نا، بچا ہوا کھانا نہیں تھا۔ ہم بھی بانٹتے ہیں، جو کھانا بچ گیا کسی کو دے دو، کپڑے پھٹنے والے ہیں کسی کو دے دو، کمبل پرانا ہو گیا غریب کو دے دو، جو بچ گیا جو پھینکنے والا ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ خرچ کریں جو آپ کا پسندیدہ ہے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہم کون سی چیز خرچ کرتے ہیں؟ نبی پاک فرماتے عورت کے منہ میں لقمہ تھا، اور اب ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، عورت نے منہ کا لقمہ نکالا اور اس سائل کو دے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اب اس عورت کے پاس کچھ عرصے کے بعد ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ بچہ کچھ بڑا ہوا تو عورت کے اس بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ سوچے ماں کے لیے کتنی بڑی تکلیف تھی کہ بالکل شیر خار بچے کو، چھوٹے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے فریاد کی میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے پیچھے جاؤ اور اس بھیڑیے کے منہ سے اس بچے کو چھینو، عورت کو واپس دے دو اور ماں سے کہو اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے۔ تم نے اپنے منہ کا لقمہ میری راہ میں خرچ کیا تھا، میں نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس لوٹا دیا۔ یہ ہے صدقہ، یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہم صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہیں بھائی، ملٹیپلائی بائی 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1 لاکھ روپے،
اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹی پلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے سے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا۔ مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے، وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی تھی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا دیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر
آئیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا. اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں, میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں, تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی, یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی, BC ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں. انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی, بچی کی شادی میں کام آئے گی. ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں. قدسی ہے جس کا مضمون ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. سیکیورٹی ڈپازٹ. یہ بعض اوقات جو مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا, یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا, اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا, یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں. اور ڈال دوں یار, ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں, تھوڑے اور ڈال دوں, جمع ہو جائے, ادھر ملے گا. تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں, یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو, آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے, تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں. جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے, کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں, چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں. آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں, تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے, آخرت کی لگژریز کے لیے, آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں. اور آج بھی صدقہ کیسی کیسی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک اور ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا, یعنی لوگوں کے کپڑے ملا دیتا. لوگ بڑے پریشان تھے اس سے. تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے متعلق بتایا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اس کو ہلاک فرما دے. اللہ کے نبی نے ایک ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہلاک کر دے, تیرے بندے اس سے بڑے پریشان ہیں. ایک روز وہ دھوبی بالکل اسی معمول میں نکلا. اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا, اور اس نے کہا کہ اللہ کے لیے مجھے روٹی دے دے. تو آپ نے اس دھوبی نے ایک روٹی اس سائل کو دے دی. سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ کا شر دور کر دے, آسمانی بلاؤں کو دور کر دے. دھوبی بڑا متاثر ہوا, بڑی پیاری دعا دی. ایک اور روٹی بھی دے دی. اس سائل نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے. اس نے تیسری روٹی بھی دے دی. اب اس سائل نے دعا دی اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرما. اب اس دوران ایک بڑا سانپ اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا, کیونکہ حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی, اس کو ہلاکت کی. ایک بڑا سا سانپ جو ہے اس کی کپڑوں کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا. جب دھوبی نے کپڑے لینے کا ارادہ کیا تو اس سانپ نے اسے ڈسنا چاہا. ایک فرشتے نے اسی وقت سانپ کو لوہے کی لگام ڈال دی اور دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا. لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یا روح اللہ آپ نے دعا کی تھی, یہ بندہ تو ایسے ہی ہٹا کٹا گھوم رہا ہے, بالکل ٹھیک, کچھ مسئلہ ہی نہیں ہوا اس کے ساتھ, سلامت. تو آپ نے اس دھوبی کو بلایا, بتا تو نے کون سی ایسی بھلائی کی ہے, میں نے تیری ہلاکت کی دعا کی اور تو بالکل سلامت گھوم رہا ہے. وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں, اتنے گناہ, اتنی خطائیں, سارا شہر پریشان, مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا, آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا, تیری تو ڈیوٹی تھی نا. تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی, اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی, مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا, مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا. اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں, سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا, میری ہلاکت رک گئی. اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی, اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا. کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے. ایک بار
حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے. تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے. تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے. ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے. تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے. ملک الموت آیا. آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے. تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں. کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا. جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا. ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درہم اس کو دیے. اس فقیر نے اس کو دعا دی. اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درہم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا. 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی. اب ذرا سوچیے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کئی واقعات ہیں. کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو. ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں. تو کرتے رہا کرو نیکی. جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو. اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے. اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی. تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی. پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی. آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا. آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا. بہت اچھا کیا، ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا. اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے. ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے. اب اپنی زوجہ سے کہتے ہیں دیکھ لو، دیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پکے آ گئی، ساتھ سالن بھی آ گیا. تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے. اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں. الفاظ ہے نا، ہماری باتیں ہیں، یہ الفاظ زخم پر مرہم کا کام بھی کرتے ہیں اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں. وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے، پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کیا یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس کے باتیں بھی سنوں میں، تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. اب یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اس سے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں ہو سکتا ہے مجھے چینل پر بعد میں سنیں، سوشل میڈیا پہ سنیں. ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کریں، جسمانی پریشانی ہے تو دور کریں. بعض اوقات فقط مورل پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا، بڑا ظالم بادشاہ، اور ایسا عجیب و غریب کنجوس کہ اس نے اعلان کر دیا کہ میرے ملک میں اگر کسی نے مسکین یا فقیر کو صدقہ کیا تو اس کے کوئی غریب کی مدد نہ کرے، اگر ایسا کوئی کرے گا تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا.
یعنی خود غریب کی مدد بھی نہیں کرنی اور پورے ملک میں بھی کوئی غریب کی مدد نہ کرے. بڑا عجیب و غریب اعلان تھا. اچھا جناب، اب ایک خاتون تھی، لوگ تو خوف سے ڈر گئے تھے، کوئی صدقہ نہیں دے رہا تھا، کوئی خیرات نہیں دے رہا تھا. ایک دن فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا مجھے اللہ کے راہ میں کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ عورت نے بھی بادشاہ کا اعلان سنا ہوا تھا، وہ بھی ڈری ہوئی تھی. اس نے بھی صدقہ دینے سے اس نے سوچا کہ صدقہ دوں گی تو میرے بھی ہاتھ کٹ جائیں گے. لیکن فقیر نے کہا مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کچھ تو کھانے کو دے دو. وہ التجا کرتا رہا. آخر اس عورت کے دل میں رحم آ گیا. اس عورت نے اس فقیر کو صدقہ دے دیا، کھانے کو دے دیا. اب 2 روٹیاں دی اسے کھانے کو. فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا. بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ملک میں ایک ایسی عورت ہے جس نے کسی فقیر کو صدقہ دیا. اس نے اپنے بندے بھیجے اور اس خدا ترس رحم دل عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے اپنی مملکت کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرنی ہے. اس کی ماں نے جب معلومات کروائی تو پتا چلا پورے ملک میں ایک لڑکی سب سے زیادہ حسین ہے، مگر اس میں ایک خامی یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا. بادشاہ نے لڑکی کو دیکھا، اسے پسند آئی، اس سے شادی کر لی اور وہ عورت اب ملکہ بن گئی. جس نے 2 روٹیاں صدقہ کی، ہاتھ کٹ گئے، اب وہ بادشاہ کی زوجہ بن گئی. بڑی زندگی آرام سے گزرنے لگی، مگر ایک اور امتحان اس کی زندگی میں باقی تھا. پھر کیا ہوا کہ کیونکہ اور بھی اس کی بیویاں تھیں بادشاہ کی. نئی نویلی دلہن کے ساتھ بادشاہ بہت وقت گزارتا، بڑی نوازشات کرتا. دوسری جو بیویاں تھیں وہ حسد کرتی تھیں. ایک مرتبہ بادشاہ طویل عرصے کے لیے ملک سے باہر گیا تو بادشاہ کی بیویوں کو اچھا موقع ملا. انہوں نے بادشاہ کو خط میں لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری جو بیوی ہے، نئی دلہن جو ہے، وہ برے کام کرتی ہے، اس کا کردار اچھا نہیں. بادشاہ نے بغیر کسی تحقیق کے حکم دے دیا کہ میری بیوی کو اٹھایا جائے اور جنگل میں پھینک دیا جائے. محل سے نکال کر جنگل میں پھینک دو. اب وہ عورت جنگل میں پہنچ گئی. بیابان جنگل تھا. اس کا ایک بیٹا بھی ہو گیا تھا بادشاہ سے. اب اتنی دیر میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عورت اس جنگل میں نہر میں پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کے ہاتھ سے وہ بچہ بھی پانی میں گر گیا. زور زور سے رونے لگی. بچہ بھی پانی میں ہے، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں. پکارے تو کسے پکارے؟ اچانک 2 خوبصورت نوجوان آئے. انہوں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بچہ پانی میں چلا گیا ہے. اس نے فوراً اس نوجوان نے آگے جا کر اس بچے کو پانی سے نکالا. کہا اور آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیے، کوئی اور آپ کی خواہش ہو تو بتائیے، کچھ اور آپ دعا کرنا چاہیں. تو اس عورت نے کہا کہ میرے ہاتھ مجھے واپس مل جائیں. ان نوجوانوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ بھی اسے واپس کر دیے. اب وہ نوجوانوں نے اس عورت کو کہا کہ آپ جانتی ہیں ہم کون ہیں، ہم دونوں کون ہیں؟ تو عورت نے کہا میں تو نہیں جانتی، البتہ یہ معلوم ہے آپ کی برکت سے میرا بچہ بھی مل گیا، میرے ہاتھ بھی واپس آ گئے. وہ 2 نوجوان کہتے ہیں ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تو نے غریب سائل کو دی تھی. صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کب کہاں کام آتا ہے. اس عورت کو 2 روٹیوں کے بدلے 20 روٹیاں نہیں ملی. حضرت رابعہ بصریہ کو 20 روٹیاں ملی تھی. ہو سکتا ہے کوئی کیلکولیشن کرنے والا کہے یار میں 1000 روپے دوں گا 1 لاکھ روپے مل جائیں گے. نہیں ملے، مگر اس کو ہاتھ واپس مل گئے، بچہ واپس مل گیا. کیا معلوم مجھ پر اور آپ پر کوئی بلا آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی بیماری آنے والی ہو، اگر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، کسی غریب کی مدد کریں اور اس کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کریم ہم سے وہ مصیبت کو ٹال دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات جب صدقہ اور خیرات کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے میں تو خود غریب ہوں، میں تو خود پریشان ہوں، میں تو خود نوکری کرتا ہوں، میں تو خود کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ارے میں صدقہ اور خیرات کیسے دوں؟ یہ غلطی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں،
क्वालिटी देखी जाती है। कोई लाखों सदका करे, इखलास नहीं, उसके सदके का कोई फायदा नहीं। कोई 1 रुपया सदका करे और अल्लाह की रिजा के लिए इखलास के साथ करे, क्या मालूम वही रुपया उसकी मगफिरत का जरिया बन जाए। तो नीयत बारगाह इलाही में देखी जाती है। ये गोया अल्लाह से कारोबार है। इसको खर्च करते वक्त दिल में मलाल न लाना। अल्लाह ने थोड़े दिए हैं, थोड़े खर्च करते रहो। जब वो ज्यादा अता फरमाए, ज्यादा खर्च करते रहो। अल्लाह की राह में खर्च करते रहा करो। वो रब करीम तुम्हारा मल्टीप्लाई कर कर बहुत ज्यादा बढ़ाकर तुम्हें अता फरमाएगा।